اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین وہ جو، الذی وہ ایک جو، الذین وہ سب جو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ سب جنہوں نے کفر کیا، یا بے شک یہ کافر لوگ جو، یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو کفرو کیونکہ اللہ دینا کے بعد آیا ہے تو پلورل کے ساتھ پلورل کا صیغہ آیا ہے۔ اگر یہ کفرو پہلے ہوتا تو پھر ہوتا کفر اللہ دینا، پھر واحد استعمال ہوتا۔ تو بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ینفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، اپنے مال۔ انفاق کا مطلب سب کو پتہ ہے، یہ نون فے اور قاف کے روٹ سے ہے۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، اور اس سے باب افعال ہوتا ہے پھر انفقہ ینفق، انفاق کرنا یعنی خرچ کرنا۔ ہم عام طور پر جب انفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں، بٹ ویسے اس کا بنیادی مطلب ہے خرچ کرنا۔ تو اب یہاں پہ کافروں کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں خرچ کر رہے تھے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ سدا یا سدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا یا روکنا، دونوں مطلب ہوتے ہیں، یہاں پہ روکنے کا مطلب ہے تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے۔ تو یہ جو قریش کے لیڈر تھے، ظاہر سی بات ہے جب غزوہ بدر ہوا تو ان کے پاس تو بے شمار اسلحہ تھا، تو مکے کے سارے لوگ امیر نہیں تھے، جو لیڈر تھے وہ امیر تھے، تو ان لیڈروں نے اسلام کو مٹانے کے لیے بڑے جوش و خروش اور بڑی فیاضی کے ساتھ اپنی دولت لٹائی، اپنے پیسے سپینڈ کیے۔ اور پیسہ سپینڈ کرنا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جب اسلام بھی انفاق کی طرف ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو پیسے خرچ کرنے کے لیے انسان کو بڑی جان مارنی پڑتی ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ لیکن قریش کے لیڈروں نے خوب پیسہ خرچ کیا، بڑی دریا دلی دکھائی۔ وہ روزانہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، ظاہر ہے کسی نے اس کے لیے ارینج کیا ہوگا تو وہ پیسے دیے ہوں گے، تو وہ خرچ کیے جاتے تھے اور وہ اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سین سے جب مضارع آئے گا تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، پس وہ خرچ کریں گے۔ ہا اس کو، اب ہا کیا ہے؟ ہا ایکچولی اموال کے لیے استعمال ہوا۔ جب ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے، مال کی جمع اموال ہے، تو اس ٹوٹی پھوٹی جمع کے ساتھ عام طور پہ مؤنث واحد کا صیغہ آتا ہے۔ پس وہ خرچ کریں گے اس کو، یعنی مال کو یا اموال کو، ثم پھر، تکون، کانا وہ ہوا، یکون وہ ہوتا ہے، تکون تو ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ بھی ہوتا ہے، وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہی اموال کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، جیسے یہاں پر ہے الف ہا استعمال کیا۔ پھر وہ ہوگا علیہم ان کے لیے، یا وہ ہو جائیں گے ان کے لیے، حسرتن حسرت، یعنی جو مال خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لوگوں کو، وہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا۔ ثم یغلبون، کیوں حسرت بنے گا؟ کیونکہ پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ اردو میں ہم بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن شریف میں آتے ہیں شیڈ کے ساتھ۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کیا کریں اور روٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں، جیسے اب یہاں پر روٹ ہے غین، لام اور بے، اب اس سے فاعل کے وزن پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں غالب، اور مفعول کے وزن پر استعمال کرتے ہیں مغلوب، تو ہمیں اس کا مطلب آتا ہے۔ یغلبون، یہ کہ پیج سے میں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ پیسے وائس ہے، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ تو جو مال خرچ کیا ہوگا ظاہر ہے ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ انسان بڑی ایفرٹ کرے، ساری کوشش بھی لگا دے، سارا مال بھی لگا دے، اپنی تمام محنت، قابلیت، وقت
सारा सरमाया जिंदगी एक चीज में खपा दे, एंड में जाके पता लगे कि फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा नुकसान हुआ, हम सीधा तबाही में आ गए। जो सरमाया यहाँ लगाया था, बजाय उस पे सूद या मुनाफा मिलता, उल्टा उस पे जुर्माना भुगतना पड़ रहा है, तो कैसी हसरत होगी। और हम बार बार ये डिस्कस करते हैं, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है कि अच्छा जी एक मुशरिक होते थे, एक काफिर होते थे, और वो उन्होंने माल खर्च किया और उनके लिए वो हसरत बन गया, वाह कितने अफसोस की बात है। और हम जो भी कर रहे हैं इसका उससे को लेना नहीं, हमें भी इस आईने में, हर आयत के आईने में अपने आप को देखना चाहिए कि हम जो माल खर्च करते हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह के मुखालिफ खर्च करते हैं। हम जो माल खर्च करते हैं वो क़यामत वाले दिन जब हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए सरमाया जिंदगी हमेशा का सरमाया बन जाएगा या हमारे लिए हसरत बन जाएगा। इसको हमेशा रोज सुबह शाम गौर करना चाहिए। वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून, वो जहन्नम की तरफ, युहशरून, अब ये फिर आप देखें, अगर ये होता युहशिरून तो आपको लगता है ये बाब इफ़आल है। जब ये के ऊपर पेश आएगी, और ये जो सेकंड लेटर होता है, यानी हे, शीन और रे, जो सेकंड लेटर है जिसे ऐन कलमा कहते हैं, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे कहते हैं। तो उस पर अगर जबर होगी ना तो ये पैसे वाइज होता है, ये तकरीबन यही निशानी होती। तो वो जहन्नम की तरफ हशर किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। और जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे तो हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे कि जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाएंगे या हांके जाएंगे। तो जिस वक़्त वो हांके जाएंगे तो ये सब माल जो उन्होंने खर्च किया होगा ये उनके लिए हसरत बन जाएगा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो खर्च करते हैं अपने माल ताकि रोकें अल्लाह के रास्ते से, बस वो खर्च करेंगे इस माल को या सरमाए को, फिर ये बन जाएगा उनके लिए हसरत, फिर वो मगलूब होंगे और काफिर जहन्नुम की तरफ हंकाए जाएंगे। अब अगर आप, जो मैं पहले बात कर रहा था, गौर करें कि उर्दू में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब अल्फाज जो हैं, मालूम, आलिम, तालीम, इल्म, मुअल्लम, अल्लामा, उलूम, सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप गौर करेंगे और इनको थोड़ा सा अलहदा-अलहदा कर लेंगे तो आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर क्या रूट इस्तेमाल किया गया है। और ये जो रूट इस्तेमाल किया जाता है, इसको अगर आप जज कर लें, समझ लें, तो उसके बाद कुरान शरीफ का मतलब समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इनको अलहदा-अलहदा कर दें, तो अब आप ज़रा सा गौर करेंगे कि आपको नज़र आ जाएगा कि इन सब में आइन, लाम और मीम जो है कॉमन है, और यही इसका रूट है। और ये अरबी ज़ुबान की खूबसूरती है। जनरली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इब्रानी में शायद ये चीज़ हो, बट इब्रानी वैसे ही डेड लैंग्वेज है और किसी ज़ुबान में सिस्टम नहीं है कि आप एक रूट आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सारे अल्फाज उसके मुताबिक आपको आइडिया हो जाता है कि इनका मीनिंग क्या होगा। इस वजह से एक्चुअली अरबी सीखना आसान है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत है। तो इस ऐन लाम मीम को हम रूट कहते हैं और उसका वजन होता है फेल की ऊपर। तो फिर हम क्या करते हैं आसानी के लिए, एक तरीका ये कहने का जी कि रूट का पहला लेटर, रूट का दूसरा लेटर, या वो ये कहते हैं कि ये फे कलमा जो इसमें है वो आइन है, आइन कलमा जो इसमें है वो लाम है, और लाम कलमा जो इसमें है वो मीम है। तो फिर आप इस सेंस में बात करते हैं और आपको जनरली ये बात समझ आनी चाहिए। तो थोड़ा सा फोकस क्या करें, कुरान शरीफ जब पढ़ें, देखें उर्दू में मिलते जुलते कौन से अल्फाज हैं, किन जगहों पर किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे मसलन यही लफ्ज़ है ली यमीज़ अल्लाहू। अब ये यमीज़ है तो आप जहन में लाएंगे तो आपको दो अल्फाज फौरन जहन में आएंगे। एक तो तमीज़ तो फौरन ही आ जाएगा कि तमीज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो रूट आपको फील हो रहा है वो मीम और जे, ये तो आसानी से नज़र आ रहे हैं। और बीच वाला ये जो है उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है।
ویسے اس کا روٹ جو ہے وہ میم یہ اور زے ہی ہے، اور اس کے اندر اردو میں تمیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تمیز بنیادی طور پر ہوتا ہے، عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے تمییز، اردو میں وہ آ کے تمیز ہو گیا، اور ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے امتیاز، اور امتیاز کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ممتاز۔ تو امتیاز باب افتعال ہے، تفعیل میں افتعال میں دونوں میں ذرا ایمفیسس ہوتا ہے۔ تو ماذا یمیزو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے الگ کرنا، تمییز کا مطلب بھی الگ کرنا ہوتا ہے۔ افتعال میں عام طور پہ وہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے، یعنی ٹرانزیٹو سے ان ٹرانزیٹو ہو جاتا ہے۔ تو امتیاز کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، نمایاں ہونا۔ یہاں پہ یہ لازم استعمال ہو رہا ہے لیمیز اللہ، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالی، کس کو الگ کر دے؟ الخبیث من الطیب۔ اب ظاہر ہے یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خبیث کو طیب سے، اور الخبیثہ کے اوپر آپ صرف غور کریں گے تو اس پہ نصب ہے، زبر آئی آخری حرف پر، یعنی یہ اس کا مفعول ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الگ کر دے ناپاک کو، خبیث کو، من الطیبی، طیب سے۔ یعنی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخرت میں جا کر کوئی لوگوں کو یہ نہ ہو کہ اثر جی پتہ نہیں ہم تو معصوم تھے، ہمیں تو پتہ نہیں لگا، بالکل کلیئر ہو جائے، دنیا میں بھی سب کو پتہ لگ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور آخرت میں بھی کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کافروں کو برباد کر دیتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، یہ جیم عین لام بھی، اس سے بھی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جال سازی، جعلی، جعلی ہوتا ہے بنایا ہوا، اصلی ہوتا ہے ایکچول، تو بنانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر عربی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو ہم اپنے محاورے میں مختلف انداز سے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یجعل الخبیثہ، تو وہ کر دے گا خبیث کو، بعدہ علی بعدن، اس کے بعد کو بعد پر، یعنی ایک دوسرے پر، تو وہ خبیث کو ایک دوسرے پر کر دے گا، یعنی اب ہم ترجمہ کریں گے کہ اس کو ڈھیر کر دے گا، کیونکہ آگے جو لفظ آیا ہے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو رقم یرکم کا مطلب ہوتا ہے طے کے اوپر طے لگانا، ڈھیر کرنا، جیسے آپ الماری میں کپڑے طے در طے لگاتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا اکٹھا ترجمہ کر لیں گے کہ وہ خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کر دے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، پھر ان کو ڈال دے گا جہنم میں۔ ڈھیر کیوں کر دے گا؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوڑے کرکٹ کو جلانا ہوتا ہے تو آپ ایسے نہیں کرتے کہ بکھرا ہوا ہے کوڑا اور اس کو آپ نے آگ لگا دی، اب سارے کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوڑے کرکٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے جلتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو جلنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو صرف آگ اگر آپ ایک جگہ لگائیں گے تو وہ جن چیزوں کو جلنا تھوڑا مشکل ہو شاید وہ نہ جل پائیں اور وہ رہ جائیں، لیکن جب آپ اکٹھا کر کے سب کو ایک دوسرے کے اوپر کر دیں گے تو اب وہ جو جلدی جلنے والی چیزیں ہیں وہ دیر سے جلنے والی چیزوں کو بھی جلانے میں مددگار بن جاتی ہیں، اس ڈھیر کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں سپورٹ کرتا ہے۔ جس طرح کافروں نے دنیا میں ایک دوسرے کی سپورٹ کی اللہ کی راہ سے روکنے میں، اسی طرح وہاں پر وہ ایک دوسرے کو جہنم کا ایندھن بننے میں سپورٹ کریں گے۔ یہ انجام ہے کافروں کا۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں۔ کافر صرف وہ نہیں ہوتا جو بائی چانس پیٹر جان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ کافر ہے، اور جو محمد عبداللہ کے گھر میں ہو گیا وہ تو اس کا تو کفر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حق کا انکار جو بھی کرے گا وہ کافر ہے، حق کا انکار جانتے بوجھتے جو بھی کرے گا وہ اسی ڈھیر کا حصہ بنے گا۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ڈھیر کا حصہ بننا ہے یا ہم نے اس گروپ کا حصہ بننا ہے جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اولئک هم الخاسرون، جب اولئک بھی آ گیا اور ہم بھی آ گیا، اس کا مطلب بھی وہ ہے، ذالکہ کی جمع ہے، ہم کا مطلب بھی وہ ہے،
اس کا مطلب ہوگا یہی لوگ. اور اولائکا یا ذالکا جب ٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو پیچھے کی طرف ریفر کرتا ہے. تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. خوب انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اللہ سے راہ سے روکنے کے لیے، اور پھر وہی مال ان کی حسرت بنے گا. پھر اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو کسی کو بینک ہو جاتی ہے تو چلو اس کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو بینک پیسے ختم ہونے پہ ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد ساری زندگی اور جو ابدی زندگی ہے آگ میں جل کر یہ خسارہ پورا کرنا پڑے گا. تو کتنا بڑا خسارہ ہے یہ، اور انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. خسارے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ ایمان لائیں، بالکل ٹھیک ٹھیک عمل کریں، کوئی بیچ میں جان بوجھ کر ڈنڈیاں نہ مارے، کمی کوتاہی ہو اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کریں. پھر لوگ کریں گے بدتمیزی تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید بھی کریں، حوصلے اور ہمت کی تاکید بھی کریں. یہ کام کریں گے تو خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ جہاں یہ سارے ڈوب رہے ہوں گے، ڈھیر لگ رہا ہوگا، خدا نخواستہ اس ڈھیر کے اندر ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے خبیث کو طیب سے. اور یہ ہم اردو میں طیب کہتے ہیں، عربی میں ویسے یہ طیب ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم طیب کہیں گے نا تو ہماری زبان پر وہ چڑھے گا نہیں، تو اردو میں ترجمے ہم طیب کہہ لیں، دیٹس فائن. اور وہ ڈھیر کر دے گا خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر، پس وہ جھونک دے گا انہیں جہنم میں. یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، للذین کفروا، کافروں سے. یہ لام زیر لی جو ہے یہ کل کی پریپوزیشن ہے. یہ اردو میں پوسٹ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اب لام زیر لی کے لیے ہم لیے نہیں کہیں گے. یعنی ویسے اس کا بعض ریئر کیسز میں یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کافروں کے لیے یہ بات کر دیں، لیکن بیسیکلی یہ لام کل کی پریپوزیشن ہے. اردو میں اس کے لیے ہم پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں سے کی. تو کہہ دیجئے کافروں سے، ان اگر ینتہو وہ بعد آ گئے، یغفر لہم معاف کر دیا، یہ بھی پیسے وائس ہے، معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے ما قد سلف، جو گزر چکا. سلف بھی اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسلاف. اسلاف یا اسلاف شاید زبر سے ہوتا ہے زیر سے. تو اسلاف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو گزر چکے. تو سلفا کا مطلب ہوتا ہے وہ گزر گیا. قد سلف جو گزر چکا، قد سے پھر یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس والی سینس آ جاتی ہے. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا ٹرین ارائیوڈ، یا ہم ٹرین کہتے ہیں ٹرین ہیز ارائیوڈ یا ہیڈ ارائیوڈ. وہ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرنے سے ذرا ماضی بعید اس میں آ جاتا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاف ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو پیچھے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. واہ. اور ان یعودو، اگر وہ اعادہ کریں گے، اگر وہ ریپیٹ کریں گے، فقد مزت. مزت بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ماضی، ماضی جو گزر چکا. تو ماذا یمیزو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا. اس کا روٹ ہے میم زواد اور یہ. اور مدت جو ہے جیسے ضربت ہوتا ہے تو جس میں تے پر آخر میں جزم آتی ہے، یہ بھی مؤنث واحد غائب کے لیے ہوتا ہے. وہ مؤنث گزر گئی، کیا مؤنث ہے وہ آگے آ رہی ہے سنت الاولین، اور سنت کے اوپر پیش ہے، یہ فائل ہے اس لیے رفع میں. تو گزر چکی پہلے والوں کی سنت. پہلے والوں کی سنت لفظی ترجمہ، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور ویسے اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ پہلے والوں کے متعلق اللہ کی سنت. تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ساری پچھلی قوموں کے واقعات قرآن شریف میں آئے ہیں. قریش کو پہلے سے بھی معلوم تھا، اور یہ مدنی صورت ہے. جو مکی صورتیں تھیں ان میں عاد، سمود، مدین، لوط علیہ السلام کی قوم،
सब की तफसील कुरान शरीफ में बताई जा चुकी है कि जब किसी कौम में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आते हैं तो अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह और उसके रसूल ही गालिब होंगे। उस कौम के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि कुफ्र पर अड़ी रहे। अगर वो कुफ्र पर अड़ी रहेगी तो अल्लाह ताला उसको लाजिमन हलाक फरमा देता है। तो चाहे आसमानी अजाब के जरिए हलाक कर दे, या अगर रसूल के साथ कुछ मुनासिब तादाद लोगों की हो जाए तो फिर उनकी तलवारों के जरिए हलाक कर दे। रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो ये एक तरह से दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाती है। अब हक और बातिल का फैसला होकर रहना होता है। अंबिया का मामला फर्क है। अंबिया के मामलात में ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपने नबियों को कत्ल भी कर दिया। रसूलों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। और इसमें वही बात यहाँ पर आ रही है कि इतना कुफ्र करके, इतना शिर्क करके, इतना अल्लाह के रास्ते से रोक के, इतना जुल्म करके अगर वो बात आ जाए तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। अगर वो अल्लाह से माफी मांगेंगे उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन माफी मांगे जो माफी मांगना होती है, वो वाली माफी ना हो कि वो एक हजरत अली का कौल है जिसको वो कहते हैं तौबातुल कादिबीन। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कहते हैं जी अल्लाह माफ करे, वैसे इस तरह कहना तो नहीं चाहिए, वो बंदा बड़ा बुरा है। तो ये जो अल्लाह माफ करे हम शुरू में कहते हैं ना, इस तरह कहना नहीं चाहिए, तो उसके बाद गीबत शुरू कर देते हैं। ये होती है झूठों की तौबा। तो तौबा ये नहीं होती कि अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जुबान से कहते रहें या अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें। तौबा की तो शराइत है। तौबा तो तब होगी, और ये कॉमन सेंस से सबको पता है कि आपने गलत काम किया, आपको अंदर से ये फील पैदा हुई कि यार ये काम तो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। आपको शर्मिंदगी हुई, आपने सोचा कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया, अब आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। अब तो जो होना तो हो गया, आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। अल्लाह ताला तो तौबा को पसंद फरमाता है, माफ करने को पसंद फरमाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे जी अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए बंदा बड़ा बुरा है, तो ये किस किस्म की तौबा है? ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। या आप कहें कि जी हज करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और मुझे किसने बताया था कि एक साहब आए हज पे, उन्होंने उनसे पूछा जी आप हर साल हज करते हैं? उन्होंने कहा देखें जी बात ये है, हम जरा कारोबार वगैरह करते हैं, आपको पता है कारोबार में ऊंच नीच तो हो जाती है ना, तो फिर हम हर साल हज करने आ जाते हैं। तो ये लोगों ने खुशफहमियां पाली हुई हैं कि कारोबार में ऊंच नीच करते रहेंगे, फिर हर साल हज करेंगे और वो पिछले साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, अगले साल ऊंच नीच करने के लिए दोबारा तशरीफ ले जाएंगे। तो ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कॉमन सेंस से सारा रिलीजन है हमारा। अगर आप गौर करते हैं कुरान शरीफ पर, सही हदीसों पर, आपको कहीं भी कोई चीज़ कॉमन सेंस से हटी हुई नजर नहीं आती। और एक्चुअली हदीस के लिए जो फुकहा ग्रेडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें ये रूल है कि अगर कॉमन सेंस के खिलाफ हदीस है तो वो उसको हदीस को सही कबूल ही नहीं करते, उसको वो सही समझते ही नहीं। कॉमन सेंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन सेंस के खिलाफ है कि सारा दिन दी भर के गुनाह करो, रात के वक्त फलानी तस्बीह 100 दफा पढ़ लो तो सारे सुबह से लेकर शाम तक के गुनाह माफ। वो उसके अंदर अंडरस्टूड होता है कि आप ये तस्बीह पढ़ेंगे आपके सुबह से शाम तक के गुनाह माफ हो जाएंगे, जब तौबा की जेन्युइन नीयत और शर्तें पूरी होगी, जब अल्लाह ताला के हुजूर शर्मिंदगी होगी, जब अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे, जब आइंदा न करने का वादा करेंगे। तो अब माफी कैसे मिलेगी? उसके लिए कुछ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात बता दिए। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शदीद शर्मिंदगी थी, लेकिन अब आपको मालूम नहीं था कि मैंने कहना क्या है, तो अल्लाह ताला ने कलिमात सिखा दिए। तो हुजूर ने हमें मुख्तलिफ कलिमात बताए हैं। वो कलिमात अदा करने से, यानी उन कलिमात के जरिए दुआ करने से, जेन्युइन अल्लाह से माफी मांगने से इंशाअल्लाह सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। मगर उसमें जेन्युइन माफी होनी चाहिए। ये नहीं कि काम वही किए जाने और उसके बाद जुबान से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ी जानी। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन। कह दीजिए काफिरों से, अगर वो बाज आ जाएंगे तो माफ कर दिया जाएगा जो कुछ हो चुका,
اور اگر وہ پھر یہی کریں گے تو پھر گزر چکی ہے سنت پہلے والوں کے متعلق. وقاتلوہم، قتلا اس نے قتل کیا، قاتلا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی انہوں نے جنگ کی. یہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا پھر فعل امر بنتا ہے قاتل. قاتل تو ایک جنگ کر، قاتلو تم سب جنگ کرو، وقاتلوہم اور تم جنگ کرو ان سے. یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مشرکین سے جنگ کرو. حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، یہاں پہ بھی یہ تکونا تو ہو جائے نہیں ہے، یہ وہ مونس ہو جائے جو آگے آ رہی ہے فتنہ. یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، نہ ہو فتنہ. پھر کانا کا جب ترجمہ ہوگا وہ ہے، تھا، ہو جائے، رہ جائے، کسی بھی سینس میں اردو میں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین. اب یہ دین کیونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ یکونا ہے. اور ہو جائے دین کلہ للہ، سب کا سب اللہ کے لیے. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اس وقت تک جب تک فتنہ نہ. یہ دو اس کے پارٹ ہیں. جنرلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس فتنے سے مراد ہے پرسیکیوشن، کیونکہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا صرف اس بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک خدا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانو. تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ دوسرے خداؤں کو بھی مانو اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں وہ ایک خدا ہے، تو وہ اس پر بس نہیں کر دیتے تھے کہ اچھا جی ان کی مرضی جو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر امریکہ میں آپ چلے جائیں تو وہ تین خداؤں کو میجورٹی ان کی مانتی ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم تو تین خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا جی مانتے ہیں تو آپ کی مرضی. تو وہاں پرسیکیوشن اس طرح نہیں ہے. مکہ میں عرب میں پرسیکیوشن تھی، تو جہاں پرسیکیوشن ہو اس کے خلاف جہاد کرنا ویسے ہی لازمی ہے. اپیرنٹلی مجھے اندازہ یہی ہے، ویسے یہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کیونکہ پھر جو آگے کے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی کوئی بہت زیادہ اس طرح صحیح حدیثوں میں ڈیٹیل ہوتی بھی نہیں ہے. بٹ جو ایرانیوں کے ساتھ اور مصریوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں، اور خاص طور سے یہ کیسر اور کسرا دونوں کے ساتھ یعنی رومیوں کے ساتھ جو ہوئی تھیں، اس میں سسٹم یہی تھا اپیرنٹلی کہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے سرحدی علاقوں کے. جب ایک تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ اس دعوت کا یہ ایکسٹینشن تھی کہ جن جن کو حضور نے خط لکھے ہیں، اور کیونکہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا لازمی ہے. آلڈو وہ لازمی ویسے جو ہر حال میں تباہ ہوتی ہے وہ رسول کی قوم ہے. مثال کے طور پر جو مدینہ میں عیسائی رہتے تھے ان کو تباہ نہیں کیا گیا. یہ جو عذاب آیا یہ مشرکین مکہ پر ہی آیا. جو مشرک تھے پورے حجاز کے ان کو کہا گیا کہ یا قتل ہو جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ. عیسائیوں یہودیوں کو نہیں کہا گیا کہ حجاز چھوڑ کے چلے جاؤ. ایونچولی وہ بھی نکال دیے گئے لیکن وہ اگلے پارٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو غالباً ایسا ہوا کہ جو ایران اور مصر میں یعنی ایک ایکسٹینشن تو اپنی جگہ ہوگی، جو سرحدی علاقے تھے وہاں پر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. تو دنیا میں جہاں پر بھی پرسیکیوشن ہو، اس طرح کا ظلم ہو، کوئی اور بھی بلیٹنٹ ظلم ہو، وہاں پر پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہو. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ پتہ لگا یہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے اور فوراً جہاد کرنے پہنچ جائیں. جہاد پہلی تو بات ہے صرف حکومت کر سکتی ہے، اور جہاد اس وقت کر سکتے ہیں جب استطاعت ہو، آپ کی ایک سرٹن پروپورشن ہو کم از کم. مثال کے طور پہ جنرلی جو قرآن سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ آدھی اگر آپ کے پاس تعداد ہو تو پھر جہاد آپ پر فرض ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جہاد کرو جہاں تک کہ یہ فتنہ نہ رہے. اور دوسری کیا چیز ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول کا غالب آنا ضروری تھا. تو دین جو ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. اب دین سب کا سب اللہ کے لیے کہاں ہو جائے؟ بیسیکلی حجاز میں، جو عرب کا علاقہ تھا. یعنی بنیادی طور پر تو حرم کا علاقہ ہے نا جو مکہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا. تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ جو ہے
اس میں تو شرک موجود نہیں رہ سکتا تھا. اور پھر اس کی جو اپیرنٹلی جو ایک طرح سے لاجیکل ایکسٹینشن یہ بنتی ہے کہ پورے عرب میں شرک نہ رہے. عرب کے باہر جہاں پہ مشرک تھے ان کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، اور نہ ہوا. نہ اس وقت ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اگر کہیں قبضہ کیا تو وہاں پہ جتنے مشرک تھے ان کو کہا یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ یا جلا وطن ہو جاؤ. یہ صرف عرب کے لیے رول تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ دین اللہ کے لیے ہونا لازمی ہے یہاں پہ، اس لیے ان کے ساتھ جہاد کرو. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. تو اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ماضی میں گزرے ان اعمال کو چھوڑ دے گا، ان کو نہیں دیکھے گا، پھر مستقبل کے اعمال کو دیکھے گا. یعنی پھر امید یہی ہے کہ اگر وہ صحیح توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور پھر ظاہر سی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے اوپر تقریباً مکہ کے تو آلموسٹ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. چند تھے جو وہاں سے فرار ہو گئے، ایونچولی وہ بھی واپس آ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر ہم ان کو صحابہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے تک وہ پکے مشرک تھے ان میں سے اکثر. اور انہوں نے پھر اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں بھی سر انجام دی. تو اللہ تعالیٰ کا پلان یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. اللہ تعالیٰ اسی لیے مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں لیتا، جس سے بعض اوقات لوگ اور ہم لوگ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم کو کام صحیح کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہا. تو صحیح کام کی ججمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ کس نے زیادہ پیسے بنا لیے، کس نے زیادہ صحت اچھی حاصل کر لی، کس نے زیادہ وقت گزار لیا، یا کس ملک کو زیادہ ترقی ہو گئی یا دنیا میں سپر پاور بن گیا. صحیح کام کی ججمنٹ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو سکتی ہے. جس چیز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کو آپ نے فرمایا غلط ہے وہ غلط ہے. چاہے ساری دنیا بظاہر ہمیں لگے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اور اس میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے اور ہم کہ کتنی ترقی کر رہی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ درست ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جنگ کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین تمام کا تمام اللہ کے لیے. پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں. وا، اور ان، اگر تولو، اگر وہ منہ پھیریں، اگر انہوں نے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. مطلب یہ ہے کہ دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے غزوہ بدر میں اگرچہ ہمیں فتح ہو گئی ہے مگر کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے، تو پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم کیسے ان سے جیتیں گے، پتہ نہیں ہمیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو تکلیفیں آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اگر آج صحیح رستے پر ہیں تو یہ جان رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے. جیسے یہی چیز دوسری جگہ میں آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، وہ لوگ جو ہمت حوصلے صبر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. جو بے وجہ پریشان نہیں ہوتے، شور نہیں مچاتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. جو پچھلی کلاس میں تھا نا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ تمہیں انعام عطا فرمائے گا. تو اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ توبہ قبول کر لو اور معافی مانگ لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہارے ماضی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دے گا، اگر وہ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم تسلی رکھو
اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، جس طرح اس نے اپنی شان غزوہ بدر میں دکھائی ہے وہ آئندہ بھی دکھا دے گا۔ جو لوگ اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں مشکل کے وقت، اللہ تعالیٰ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہوتی آپ کی کوئی دعا اس وقت پوری ہونا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیا میں مل جائے ورنہ اس کا اجر آخرت میں مل جائے گا۔ اور جب آخرت میں لوگ پہنچیں گے اور ان کی دعائیں اجر بن بن کر ان کو ملیں گی، تو وہ یہ خواہش کریں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور یہاں ان کے سارے ہمیں اجر مل جاتے۔ تو اس لیے کبھی مشکل ہو، پریشانی ہو کسی کا، بعض اوقات کوئی بچہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات اس کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ماں باپ کو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اندیشے بھی ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے کل کو کیا ہو جائے گا، ہم بڑے ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ جو مرضی ہو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی جو ہے یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بتایا اپنے بچوں کو کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف اور صرف کافر ہیں جو مایوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے آس امید بھی رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، صبح و شام ہر ہر وقت اپنے رب سے مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ دنیا میں عطا کر دے گا، نہیں تو آخرت میں تو جا کے اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ یہ ایسا سودا ہے جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اور یہ وہ در ہے جہاں سے مانگنے میں کوئی ذلت بھی نہیں۔ دنیا میں تو کسی سے بھی مانگیں گے، کوئی بھی غیرت مند آدمی ہوگا اس کو ایک ذلت کا احساس ہوگا۔ لوگ اپنے ماں باپ سے چیزیں مانگنے میں ان کو حیا آتی ہے، اللہ کا در ایک ایسا ہے جس سے جو مرضی مانگیں، جتنا مرضی مانگیں، جوتے کا تسمہ مانگنے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے رب سے مانگو، تو نہ تو اس میں کوئی جھجک ہونی چاہیے، نہ شرم ہونی چاہیے، نہ پریشانی ہونی چاہیے۔ اور جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قناعت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرماتا ہے، صبر بھی دیتا ہے، اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے تو غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوتی تھی کہ یہاں سے مجھے مدد مل جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ اعراض کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا خوب مولا ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اب یہ وہ بات آ رہی ہے جہاں سے صورت شروع ہوئی تھی، یہ شروع میں ایک جس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، دوبارہ اب اس موضوع کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی جو مال غنیمت ملے گا وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ سمجھنے کی کوئی غلط فہمی نہ کرے کہ ہم نے جنگ کی اور ہم نے بڑا کمال کیا اور اب ہمارا اس پر حق ہے۔ حق اللہ اور اس کا رسول کا ہے، اللہ رسول جو فیصلہ کریں گے بس سب کو ماننا پڑے گا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، انما، یہ کہ غنیم تم من شیئن، جو تم نے حاصل کیا غنیمت میں کچھ بھی۔ غنیمہ یا غنموں کا مطلب ہوتا ہے بکریوں کو مل جانا، اور یہ بکریوں سے ایکچولی ریلیٹ کرتا ہے، اور اس زمانے میں جب پریمیٹیو دور تھا تو اس میں جب کوئی کسی پر حملہ کرتا تھا تو اس میں بھی مینلی تو اس کے جانور ہاتھ آتے تھے، تو اسی سے پھر یہ لفظ استعمال ہونا شروع کیا۔ اردو میں اس سے ایک لفظ غنیم استعمال ہوتا ہے جو دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شاید عربی میں بھی اس کا مطلب یہ ہو کیونکہ پھر دشمن سے ہی غنیمت حاصل کی جاتی ہے، اور خیر مال غنیمت اردو میں کامن یوز ہوتا ہے۔ تو جو بھی یہاں پر الفاظ نظر آئیں ان کو تھوڑا سا ذہن پر زور ضرور دیا کریں، اردو میں ان کے الفاظ ڈھونڈا کریں، انشاءاللہ قرآن پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کچھ عرصہ غور کریں گے تو پھر ایسی آیتیں جو آپ نے پہلے نہیں بھی جن پر غور کیا ہوگا ان کا مفہوم بھی 80-90% آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جان رکھو جو کچھ تم نے حاصل کیا غنیمتوں میں سے، ان للہ خمسہ، تو اللہ کے لیے ہے اس کا خمس۔ خمس کیا ہوتا ہے؟ عربی کی
गिनती अगर लोगों को पता हो तो ये वाहिद, इसनान, इसनान भी हम इस्तेमाल करते हैं, सानी, फिर सलासा भी इस्तेमाल करते हैं, सालिस होता है जैसे तीसरा, अरबा भी इस्तेमाल होता है, और खमसा भी, जैसे हवा से खमसा कहते हैं ना, फाइव सेंसेस, तो खमसा होता है पांच। और इसी से जो फ्रैक्शंस बनती हैं वो सलासा से सुलुस होती है, अरबा से रुबो होती है, और खमसा से खुमुस होती है। तो खुमुस का मतलब होता है पांचवा हिस्सा, 1/5, 20%। तो जान रखो कि जो भी गनीमतें तुम्हें हासिल होंगी तो उसमें से जो 20% है वो अल्लाह के लिए है, वल रसूली, और रसूल के लिए, यानी अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसका 20% है। ये एक तरह से आप यूं समझें कि जो इस्लाम में टैक्स है ये उसका सिस्टम है। यानी इस्लाम में जो हम अपने हाथों से कमाई करते हैं, जो वेल्थ हम एक्यूमुलेट करते हैं, उस वेल्थ के ऊपर 2.5% है। उस वेल्थ के अलावा जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के बेपनाह फजल की वजह से हासिल होती हैं, जिनकी नेचर डिफरेंट है उससे जो हम हाथों से कमाते हैं, फिर उनकी वेरियस प्रोपोर्शंस हैं। और वो वेल्थ एक्यूमुलेशन पर नहीं टैक्स पड़ता, वो टैक्स पड़ता है वन टाइम, और वो पूरी अमाउंट के ऊपर पड़ता है। यानी अगर आम हालात में एक आदमी ने नौकरी की, उसको सर्टन सैलरी मिली, एंड में साल खत्म हुआ, उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो उसमें तो खैर कोई टैक्स नहीं है। और अगर उसने पैसे सेव कर लिए और उसकी पुरानी सेविंग भी चली आ रही है, तो उस दोनों को मिलाकर 2.5% टैक्स होगा। लेकिन ये जो दूसरी नौयत का टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम होता है, लेकिन होता बुरी अमाउंट पे है, उसमें आपने खर्च बाद में करना है, पहले टैक्स अदा करना है। तो फिर उसके अंदर एक उशर और निस्फ उशर होता है, यानी ऐसी जमीनें जहां पर आपको पानी वगैरह खुद अरेंज करना पड़े, वहां फिर 5% पूरी प्रोड्यूस पे टैक्स होता है। जहां पर पानी भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता फरमा दे, जो जिनको हम बारानी ज़मीनें कहते हैं, जिन पे बारिश के जरिए से सैराब किया जाता है जिन्हें, उसमें फिर 10% टैक्स है। फिर ऐसी कोई चीज जो आपकी और ज्यादा, यानी और कम एफर्ट हो और अल्लाह की तरफ से और ज्यादा उसमें ब्लेसिंग हो, जैसे कहीं से खजाना निकल आया, या आपने खोदा तो कहीं से तेल निकल आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए फिर खुमुस होता है। और ये माल गनीमत भी उसी में आता है कि जब जंग हुई है तो बुनियादी तौर पर जंग में फतह अल्लाह ताला की बेपनाह ब्लेसिंग की वजह से होती है। और एक और जगह आया था, हमने पहले पढ़ लिया है कि जब वो यहूदियों के साथ मुकाबला हुआ था और उसके अंदर जो फतह हासिल हुई थी उसमें उन्होंने जंग की ही नहीं थी, और वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, तो उसमें खैर वो तो फिर सारे के सारा हुकूमत के उसमें आता है। और बाद में जब मिस्र में फतह हुई तो उस वक़्त भी लोगों का ख्याल था कि शायद हमें इसका 80% हमें मिल जाए और 20% हुकूमत ले, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे इख्तलाफ किया था, और फिर आपने मीटिंग बुलाई और साहबा के साथ कई दिन मशवरा होता रहा, और उसमें आपने उन्हें कन्विंस कर लिया। लेकिन बहरहाल गनीमतों में कोई खजाना निकल आए तो उसमें 20% जो है वो हुकूमत के पास जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे तो ज़रा आप ही हुकूमत थे और आप ही रसूल भी थे, तो आपके पास ये जाना था। और अब उसके जो मदें हैं जहाँ वो खर्च होगा, उसमें पहली मद बताई गई है वलीजिल कुर्बा। वलीजिल कुर्बा का मतलब है कराबतदारों के लिए। अब ये जो कराबतदार हैं, ज़ाहिर है अल्लाह के तो कराबतदार को है नहीं, ये रसूल के कराबतदारों की बात हो रही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कराबतदार थे उनके ऊपर ज़कात खर्च नहीं हो सकती थी, सदका उनके लिए जायज़ नहीं था। उसकी अपनी हिकमतें थी, क्योंकि अगर हजूर के साथियों, कराबतदारों, रिश्तेदारों के लिए, अगर साथियों तो नहीं, अगर रिश्तेदारों के लिए सदका जायज होता ना, तो बस फिर वो हर कोई जा जा के उन्हें ही सदके देता कि हजूर के रिश्तेदार हैं तो इनकी ही हम इन्हीं को दें। तो वो तो उनको वैसे ही मना कर दिया था। लेकिन ये जो गनीमतों में पांचवा हिस्सा है, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया कि आप अपने उन कराबतदारों को जिन्हें जरूरत है उन पर खर्च फरमाएं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रूल बाद में भी कंटिन्यूड है, और ज़कात की रकम से किसी सैयद को हुजूर के बाद भी नहीं दिया जा सकता। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक सिचुएशन के लिहाज से उस वक़्त का रूल था। अब अगर कोई हुजूर की औलाद में से है
تو اگر وہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس وقت کیف یہ تھا. اور آبویسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ آپ جو امداد کیا کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو دے دیں، بلکہ اب یہ غنیمتوں کے مادے میں بھی پیسے آنے شروع ہو گئے تو یوں نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بے شمار پیسے دے دی ہوں، بلکہ حضرت فاطمہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئیں اور کام کر کر کے ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی غلام وغیرہ پھر بھی نہیں دیا، بلکہ غالباً یہ الفاظ کہے. ویسے مجھے دوسری حدیث سے الفاظ یاد ہیں، جب حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وہ ڈبل کر کے وہ ایک ٹاٹ کا بوریا اس پہ سوتے تھے تو آپ کے جسم پر نشان تھے، تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اور آپ کے مفہوم اس کا یہ ہے اور آپ اس حال میں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں کہ جو دنیا کا مال ہے وہ کیسر و کسرا استعمال کریں اور ہمارے لیے جنت کی آخرت کی نعمتیں ہوں. ایسی ہی باتیں آپ اپنی اولاد سے بھی فرماتے تھے. تو جو بہرحال ان میں ضرورت مند بھی تھے اور حضور کے قرابت دار بھی کافی تھے، اور ان کی مدد کرنا ایک جیسے کسی بھی انسان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی پہلے مدد کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں یہ خاص اس کو مینشن کر دیا گیا. اور صرف وہ نہیں، ول یتامہ، اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں، یا للہ پھر آیا للرسول، اچھا لذل قربا ہے آگے، لل یتامہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ لام اب یہاں نہیں کی گئی. کیوں؟ شاید اس سے مطلب یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں میں یہ اگلے بھی شامل ہی ہیں. نبی تو پوری امت کے باپ کی مانند ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس میں یتیم اور مسکین ہیں وہ نبی کے رشتہ دار ہی ہیں ایک طرح سے. والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ پہلی بات رول نہیں ہے کہ جس کو مال غنیمت میں جو چیز ہاتھ لگی وہ اس کی. دوسری بات، جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس میں سے 20% تو سیدھا سیدھا اسٹیٹ کے پاس چلا جائے گا. یہ نشانی ہے اس چیز کی اگر تم اللہ کو مانتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقانی، اور اگر اس کو بھی مانتے ہو جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم فرقان کو. یوم فرقان یعنی اس دن جب حق اور باطل واضح ہو گئے، ان میں فرق ہو گیا. جب غزوہ بدر ہوا تو کیا نازل ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی، اللہ کی نصرت نازل ہوئی تھی. تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس نصرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ مال غنیمت کا استحقاق صرف اور صرف اللہ رسول کے پاس ہے، یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. کیونکہ جاہلیت کا سسٹم یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگتی تھی وہ اس کی ہو جاتی تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. جو چیز بھی ملے گی یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ اس کے رسول کریں گے. اب فیصلہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مال غنیمت ملے سارا کچھ لا کے لیڈر کے سامنے رکھ دیں. پانچواں حصہ ان چیزوں کے لیے چلا جائے گا جو حضور کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور چار حصے ان لوگوں میں 80% ڈیوائڈ کر دیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غالباً یوں فیصلہ کیا کہ جو سپاہی پیدل ہوتے تھے ان کو آدھا ملتا تھا یا ون ملتا تھا، تو جو سوار ہوتے تھے ان کو ڈبل ملتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے سوار نے اپنی سواری کا خرچہ بھی کیا، اس کے اوپر اس کے چارے کا بھی خرچہ کرنا ہے. اور اگر مثلا گھوڑا ہے کسی کے پاس تو گھوڑے سے تو اگر جہاد کے لیے رکھا ہو تو اس کا تو اور کوئی مصرف بھی نہیں ہے نا، اس سے کوئی یہ دودھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، گوشت بھی حاصل نہیں ہو رہا، اس کو صرف جہاد کے لیے رکھا گیا ہے. اور بہرحال اونٹ کے لیے بھی رول تو ویسے یہی تھا. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ سسٹم فالو ہوگا. اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر یو فرقان کے دن، اس دن یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے. جب دو گروہوں کی ملاقات ہوئی، مڈبھیڑ ہوئی، اس دن کے لیے جو نصرت نازل ہوئی اس کی بنیاد پر
جو بھی ملا ہے اس میں سے صرف 20% تمہارا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی کامیابی تمہارا کمال تھا جس کی وجہ سے اجمال غنیمت میں تمہاری مرضی کی وجہ سے کوئی ہونی چاہیے۔ اور بیسیکلی یہ خطاب ہو رہا ہے غیر مسلمانوں میں جو لوگ تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عثمان کے لیول کے تھے، اور وہ نئے نئے مسلمان بھی تھے جن کے اندر ابھی اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جن کی اس طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، جن کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوئے جو میں صورت کے شروع میں ڈسکس ہوئے تھے، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کھڑے تھے اور تم لوگ جا کے مال غنیمت اکٹھے کرتے رہے ہو۔ اور جنہوں نے اکٹھا کیا انہوں نے کہا جی ہم اگر اکٹھا کرنے نہ جاتے تو وہ لے کے بھاگ جاتے تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ تو جو ان میں بحث وغیرہ ہوئی وہ کم تربیت یافتہ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، تو ان کو ہی بیسیکلی یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی تربیت بڑے عرصے سے رہی تھی ان کے ساتھ تو ویسے ہی مسئلہ نہیں تھا، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ اللہ کی برکت سے، اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے اپنے فرشتوں کی فوج بھی بھیجی، اور اللہ اور اس کا رسول کوئی کسی کے محتاج نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا اپنے رسول کی مدد کے لیے پھر فوجیں بھیج دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تم نے حاصل کیا غنیمتوں میں سے، تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ، اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فرقان کے دن، اس دن جب دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، ادوا کہتے ہیں ویسے، اس سے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عداوت اور عدوان، یہ قرآن شریف میں بہت جگہ آتا ہے۔ تو عدوان کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، حد سے گزرنا۔ تو حد سے گزرنے کو کہتے ہیں عداوتن، اور جو زیادتی کرتا ہے اس کو عدو کہتے ہیں، پھر اردو میں سے دشمن بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے پھر عدوہ کا جو لفظ ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے حد، کسی چیز کی حد۔ تو پھر کنارے کے لیے بھی حد، یہ عدوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو از انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے دنیا کے کنارے پر۔ دنیا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی، یہ وہی افعل التفضیل ہے۔ افعل التفضیل میں جو مذکر ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے افعل، جو دنیا کے کیس میں ہو جائے گا، دنا کے کیس میں ادنا۔ ادنا کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے قریب، تو پھر گھٹیا چیز کو بھی ادنا اس لیے کہتے ہیں وہ قریب ہوتی ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے بلند، تو وہ عمدہ چیز کے لیے اعلیٰ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں۔ افعل جو ہے یہ مذکر کا وزن ہوتا ہے، اور مؤنث کا وزن ہوتا ہے فعلا۔ فعلا، تو جیسے اردو میں اصغر ہوتا ہے مذکر اور صغرا ہوتا ہے مؤنث، اکبر مذکر اور کبرا ہوتا ہے مؤنث، یہ افضل تفضیل ہے، یعنی زیادہ۔ اکبر زیادہ بڑا یا سب سے زیادہ بڑا، کبرا زیادہ بڑی یا سب سے زیادہ بڑی، جیسے قیامت صغرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر جو ادنا کا مؤنث بنے گا وہ بنے گا دنیا، قریبی، جب تم تھے قریب کے کنارے پر۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور قصوہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ اقصا جو ہے مذکر ہے، تو اسی لیے مسجد، اور مسجد عربی میں مذکر ہوتی ہے تو اس کو اقصا کہتے ہیں، دور کی مسجد۔ اور جب مونس کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ ادوا میں گولتے آ گئی ہے تو یہ مونس ہے، تو پھر اس میں مونس کا وزن استعمال ہوگا فولا کے وزن پر قصوا، اور وہ تھے دور کے کنارے پر۔ اگر آپ اس کے میپ کو دیکھیں تو یہ جو بدر کا میدان ہے، اب تو خیر وہاں کچھ بلڈنگیں وغیرہ بھی بن گئی ہیں، لیکن آپ گوگل میپس میں دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا۔ جو مشرکین مکہ تھے یہ آ رہے تھے مکہ کی سائڈ سے، انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا، تو یہ ایک طرح سے میدان کے دو حصے ہیں۔ اور اب ویسے یہ پہاڑیاں وغیرہ اس طرح نہیں رہیں، اس زمانے میں شاید یہاں پہ تھوڑے سے اونچے پہاڑ تھے، تو
غالباً کو وادی طے بن جاتی ہوگی. تو مدینہ کے ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو جگہ ہے یہ قریب کا کنارہ ہے. دو کنارے ہو گئے نا, ایک یہ کنارہ ہے اور ایک یہ کنارہ ہے. تو یہ کنارہ ہو گیا قریب کا کنارہ, ادوات الدنیا. اور ادھر والا جو کنارہ ہے یہ ہو گیا دور کا کنارہ, ادوات القصویٰ. اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا نا وہ ادھر سے گزر گیا سائڈ سے. اور یہ جو سائڈ سے گزر گیا یہاں پہ یہ ریڈ سی ہے, بحیرہ احمر. اب ہوا یہ کہ مسلمان یہاں پہنچے اور کافر یہاں پہنچے اس میدان کے اندر, اور وہ تقریباً ایک ہی وقت پر پہنچے, قریب قریب. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کیا. وہ بیسیکلی مکے سے نکلے قافلے کو بچانے کے لیے, تم مدینے سے نکلے بے سر و سامانی کی حالت میں مقابلے کے لیے. اگر کوئی پہلے سے ایک ہوتا ہے نا, بعض کا جنگ کرنی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے طے کرتے ہیں کہ ہم فلاں میدان میں فلاں وقت میں ملیں گے. جیسے غزوہ بدر کے بعد جب یہ لوگ فرار تو ہو گئے لیکن یہ الٹیمیٹم دے گئے. اور غزوہ احد کے بعد تو خیر ڈیفینیٹلی انہوں نے دیا تھا ابو سفیان نے جاتے وقت کہ ہم پھر ایک سال بعد دوبارہ بدر کے مقام پر جنگ کریں گے, اور خیر پھر اس کی نوبت نہیں آئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پلاننگ کی کہ مسلمان جو ہیں اور مشرک جو ہیں دونوں ہی ایک ٹائم پہ ایسے پہنچ گئے کہ جنگ ہو جائے. جب تم تھے دنیا کے کنارے پہ, یعنی جب تم تھے قریبی کنارے پہ اور وہ تھے دور کے کنارے پہ, ورکب, رکب ایکچولی قافلے کو کہتے ہیں, جس سے ویسے اس کا مطلب سوار ہونا ہوتا ہے, تو راکب جو ہے وہ سوار کے لیے, یہ بھی ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں. اسفل منکم, سفلی جو ہوتا ہے وہ نیچا گھٹیا ویسے ہوتا ہے, اسفل سافلین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی نیچے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ تھا تم سے نیچے. یعنی ایک یہ پوری پیٹرن پلان جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معین فرما دیا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر پہنچ گئی. اگر مثال کے طور پر مسلمان پہلے پہنچ جاتے, کافر دو چار دن بعد آتے, تو مسلمانوں کو تو شاید اتنا عرصہ کھانے پینے کا بھی سامان ارینج کرنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور جانور وغیرہ بھی نہیں تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تو آپ جب نکلے تو آپ نے کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی, اور آپ خاموشی سے پہنچ گئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ سکا, اور اس وجہ سے خون خرابہ نہیں ہوا اور مکہ فتح ہو گیا. ادھر کیا ہوا کہ ادھر ایسی کوئی مشرقین کو کوئی چال چلنے کا موقع بھی نہیں ملا, وہ ادھر پہنچے, ادھر مسلمان پہنچ گئے, قافلہ ان کا سائڈ سے نکل گیا. ایکچولی وہ بہانہ بھی نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا, لیکن پھر بھی جنگ ہو کر رہی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم, جب تم تھے قریب کے کنارے پر اور وہ تھے دور کے کنارے پر, اور قافلہ تم سے نیچے تھا. ولو تواعدتم, اب یہ تواعد یہ وہی دو پارٹیوں والا باب ہے جس کے بیچ میں یہ الف آ گیا, یہ باب تفاعل ہے. اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے, یعنی ایک دوسرے سے میعاد کر کے نکلتے, لختلفتم فی المیعاد, تو میرے اندر میعاد میں پہنچے میں ضرور اختلاف ہو جاتا. اگر طے کر لیتے اچھا جی ہم نے بدر میں ملنا ہے, ادھر سے وہ نکلتے ادھر سے آپ نکلتے, تو یہ تھوڑی ہونا تھا کہ ایگزیکٹلی ایک ٹائم پر پہنچ جاتے. جنرلی اوپر نیچے تو ہوتا ہے, لیکن اب یہاں یہ الفاظ انڈرسٹوڈ ہے, اور تم لوگ ایک ہی وقت پر پہنچ گئے. ولیکن, اور لیکن, آگے انڈرسٹوڈ ہے ایک ہی وقت پہ پہنچ گئے. لیقضی اللہ امرا, قضا یقضی کا مطلب قاضی فیصلہ کرتا ہے, تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا امرا, اس امر کا, کان مفعولا, جو ہو کے رہنا تھا, یعنی جو کا ہونا طے ہو چکا تھا. اللہ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ یہاں یوم فرقان ہوگا, باطل کو شکست ہوگی. تو اللہ نے اس طرح سے ارینجمنٹ کر دی, لیہلک من ہلکا, تاکہ ہلاک ہو, من ہلکا, جس نے ہلاک ہونا تھا, ام بینۃ, حجت کے اوپر, بینہ کے اوپر, یعنی جس کا ہلاک ہونا طے تھا, اب وہ یہ فرقان دیکھ کر ہلاک ہو, یہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو, یہ اتمام حجت ہو جائے, اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ دین حق ہے,
وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، من حیا، جس کا زندہ رہنا طے ہو، بینہ، وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اور یہ ویسے نا اوورال یہ جو بینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اسلام کا سسٹم بھی ہے۔ اسلام میں اندھا دھند تقلید تو خیر ہے ہی نہیں، بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ تو جب آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ نے بینہ کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے، آپ نے واضح چیزوں کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے اندھی تقلید کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنی کہ ایک بھیڑ آگے جا رہی ہے، وہ کھائی میں چلی گئی تو پچھلی بھیڑیں بھی اس کے پیچھے پیچھے کھائی میں اترنے۔ نہیں، آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے جس وقت اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے زندہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدر کا معاملہ اس لیے کیا کہ یہ حق اور باطل واضح ہو جائیں، برہان آ جائے، کسی کے پاس کو عذر نہ رہ جائے، کسی کے لیے کوئی ابہام نہ رہے، اور یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بے سر و سامان 313 ادھر سے 1000، اور وہ اس طرح بری طرح شکست ہو جائے ان کو، یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یہ لوگ حق پر ہیں۔ اور بڑے بڑے سردار جو تھے، ابو سفیان کو چھوڑ کر، ابو لہب پیچھے ہی رہ گیا تھا، وہ بعد میں بیمار ہو کے مر گیا، بٹ ابو سفیان کے علاوہ جتنے بڑے سردار تھے سارے اس کے اندر مارے گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسط نازل ہو گئی، لوگوں کو پتہ کلیئر ہو گیا کہ یہ آسمانی عذاب ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تاکہ جس نے مرنا ہے وہ بینہ دیکھ کے مرے، جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب پتا تھا، کیا قریش پلاننگ کر رہے تھے، کیا سرگوشیاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا تھا۔ اللہ کو سب پتا تھا بدر کے میدان میں کہاں کٹھے ہوں گے، کون کہاں مرے گا، اور ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا، اور ایک رات پہلے حضور نے جا کے صحابہ کو وہ جگہیں دکھائیں کہ یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں فلاں کا خون گرے گا، یہاں فلاں کی گردن کٹے گی۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم آپس میں میعاد ٹھہرا لیتے تو اختلاف کرتے یقیناً میعاد پر پہنچنے میں، اور لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا جو امر ہو کے رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ بینہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہو وہ حجت دیکھ کر زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ سر آپ نے وضاحت فرمائی ہے، لیکن مزید جو ہے نا کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جی اس میں دو جز ظاہراً بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک مطلب جہاد کرو کہ فتنہ جو ہے نا وہ باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے نا جی۔ اگر اس سے کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جو فتنہ گر لوگ ہیں وہ اس سے باز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے، مطلب ان کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے بیسیکلی نا جی، کہ کس طرح سے اس کو سیگریگیٹ کریں گے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں پیچھے بات آ گئی نا کہ اگر لوگ بعد آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے گا۔ اصل میں اس میں جو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے نا، وہ کنفیوژن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم سیگریگیٹ نہیں کرتے۔ ایک دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا غالب آنا لازم تھا، آپ نے ہر حال میں غالب آنا تھا، یہ چیز ایک ہے۔ اور ایک چیز ہے آج کے دور میں کہ ایک جگہ فتنہ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے فتنے کو ختم کر دیا تو بات ختم ہو گئی، اس کے آگے ان کو زبردستی مسلمان کرنا لازمی نہیں۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے الدین کلہ للہ، یہ حجاز کی بات ہو رہی ہے۔ تو مثال کے طور پر جب مسلمانوں نے مصر پر، ایران پر فتح حاصل کر لی
تو وہاں پہ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، یہ تو سب کو معلوم ہے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے متعلق ہے کہ اس قوم کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ شرک اور کفر کے اوپر قائم رہ سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا صاحب، دوسرا سوال جو ہے نا وہ مالک نعمت کے بارے میں ہی، کہ جی جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مالک نعمت کا سلسلہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کی زندگی میں تو وہ اس کا بتا دیا گیا مصرف، لیکن اس کے بعد مطلب نا جی ڈفرینٹ وہ ہے ایک گروہ کی رائے کہ وہ منسوخ ہو گیا حصہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جگہ دوسرا کو خلافت کے اوپر ہو، تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے وہ حصہ رکھا گیا تھا. ان کے جن کی ذمہ داری، ان کا نانف کا اور ان کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا اپنے رشتہ داروں میں، اس لیے قرابت داری کی بات کی گئی نا. اور یہی پھر جو ہے نا وہ جو ان کی جگہ خلافت کے اوپر وہ ان کے لیے. اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بیوی فرض کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں فقراء، ان میں یہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہے گا، جیسے تھوڑا سا آپ نے بتایا بھی تھا. تو یہ اس کے بارے میں پورا واضح نہیں، یہ ڈفرینٹ گروہوں کے مطلب ڈفرینٹ رائے ہے. جی، آپ کی بات درست ہے، اس میں ڈفرینٹ رہا ہے، لیکن ویسے ایکچولی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو جنرلی یہ ویسے ہی ریلیونٹ نہیں ہے. جنرلی اب مال غنیمت سارے کا سارا حکومت کے پاس جائے گا، کیونکہ اب والنٹری فورس نہیں ہے. اب جو فوج جنگ لڑتی ہے وہ فوج تو تنخواہ لیتی ہے، تو حکومت اس کو تنخواہ دیتی ہے، اس کو کریئر دیتی ہے، اس کو فیسلٹیز دیتی ہے، اور اس کو ریڈی رکھتی ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ جنگ کی نوبت آئے وہ فوراً جنگ کر لے. تو وہ فوج جب جنگ کر کے کچھ لے کے آئے گی تو اس کو 80% نہیں ملنا، وہ وہاں 80-20 کا رول لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں سارے کا سارا ان اینی کے حکومت کو ہی جائے گا. اب اس میں سے 20% حضور کے رشتہ داروں کو جانا ہے یا نہیں جانا، اس میں ظاہر سی بات ہے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. تو جس کی رائے پریویل کر رہی ہوگی وہ حکومت اس وقت اس کے لحاظ سے فیصلہ کر لے گی. یہ شاید ان مسئلوں میں سے ہے جو ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نہیں. آج کل ایک جیسے ایک ڈیسٹینیشن بن گئی ہے ایک فن کے لیے، میں تو کہوں گا کہ انہوں نے یہ حج جو ہے، سوری حج نہیں بلکہ حج کا تو مجھے نہیں پتا، مگر عمرہ کا مجھے پتا ہے کہ بالکل اوپن کر دیا ہے کہ خواتین چاہے جوان ہوں یا بوڑھی ہوں کوئی ہو، وہ بغیر محرم کے عمرہ کرنے جا سکتی ہیں. تو وہاں آئی نو فیو پیپل جو کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں پہ پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں. پہلی چیز چلیے وہ تو چھوڑ دیں جو پکنک کرتے ہیں، مگر یہ بتائیے گا کہ کیا محرم کے بغیر عمرہ ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے اٹس ویری کرسپ اینڈ کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ محرم کے بغیر ایک جوان عورت یا گروپ آف جوان عورتیں، بلکہ عورتیں مل کے جاتی ہیں تو 4-4 5-5. تو یہ اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سی، یا تو انہوں نے بادشاہ صاحب نے وہاں پر کسی عالم سے فتویٰ لے لیا اور الاؤ کر دیا. پہلے تو وہ خود ہی منع کرتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ جو ہے عورتوں کا جانا ایک بڑی عام سی چیز ہو گئی ہے، اور اس میں اب بھی کوئی سوال بھی نہیں ہوتا. اب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تک صحیح ہے کہاں غلط ہے. کچھ آپ کے اس میں کچھ دیں گے اپنا ویو؟ دیکھیں جی، یہ جو عورتوں کے گھر سے نکلنے کے معاملات ہیں نا، یہ سچویشنل ہوتے ہیں. اور جب کسی خاتون نے کہیں بھی تنہا سفر پر جانا ہے تو ان نارمل سچویشن یہ ریکمینڈڈ ہے کہ کوئی محرم ساتھ ہو. لیکن اگر قابل اعتبار سچویشن ہے تو کوئی خاتون مثال کے طور پر بس میں بیٹھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر چلی جاتی ہے، اکیلی بھی یا کچھ خواتین مل کر بھی، تو پھر اس میں بعض اوقات مسئلہ نہیں بھی ہوتا. ویسے تو اگر آپ کو یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک عورت تنہا حضر موت سے پتہ نہیں کہاں تک کا سفر کرے گی اور اس کو کوئی وہ زیورات سے لدی پھندی ہوگی اور اس سے کوئی تعرض کرنے والا نہیں ہوگا. تو مثلا اس حدیث سے تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ عورتیں اکیلی سفر کر سکتی ہیں اگر حالات کنوینئنٹ اور کمفرٹیبل ہوں. اگر حالات ناسازگار ہوں تو پھر تو گھر سے نکل کر دوسری گلی میں جانے کے لیے بھی کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. میری
اس میں کوئی ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ رول اب چینج کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ان کے مد نظر بھی حکمت ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس انہوں نے بلیٹنٹلی ایک، جس طرح وہ ذرا ڈائگریس کر رہے ہیں کچھ چیزوں سے، تو ادھر بھی ڈائگریس کر گئے ہوں، یہ بھی پاسبل ہے۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں حضور کے وصال کے بعد، انہوں نے حج یا عمرے کا سفر کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایز اے گروپ کیا تھا، تو اس گروپ کی فارم میں سفر کر کے گئی تھی اور انہوں نے عمرہ حج کیا تھا، تو اس لیے بہرحال ان کا تو خیر مرتبہ فرق تھا، وہ ساری قوم کی مائیں تھیں، ان کو ویسے ہی رتبہ بھی فرق تھا، آل دو ان کے لیے ویسے احکامات بھی یہ تھے کہ جنرلی وہ گھر کے اندر ہی رہیں، تو اگر وہ کر سکتی ہیں تو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر تو عمر زیادہ ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ ڈیٹیل دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں ایسے ہی کوئی بے وجہ کی رائے نہیں دینا چاہتا۔ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر عمر زیادہ ہے تو عورتیں، خاص طور سے اگر ایک سے زیادہ گروپ کی فارم میں جا رہی ہیں، تو ان کا تو عمرے پہ چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وہ پہلے سعودی حکومت نے زبردستی پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ایک سرٹن ایج سے اوپر پہ شاید وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر عمر کم ہے تو یہ رول صرف حج عمرے کا نہیں ہے، ایک جنرل رول ہے، تو ہاں جنرلی یہی ہونا چاہیے کہ عورتیں اکیلی سفر نہ کریں۔ تو اسی طرح سے نماز کے متعلق ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں ان کی مساجد میں ابھی بھی عورتوں کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، اور وہ جمعہ کی نماز خاص طور پر وہاں جا کر وہ ادا کرتی ہیں، عیدین کی نماز، جمعہ کی۔ لیکن ہمارے حنفی مسلک میں جو ہے نا وہ مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اسی فتنے کے ڈر سے، شاید کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہ ممانعت آ گئی تھی۔ تو اب جب کہ سعودی حکومت نے اس کو عمرہ کے لیے تک وہ اجازت دے دی ہے، تو مساجد میں ہمارے ہاں یہ ابھی تک کیوں مطلب اس کی پابندی ہے کہ عورتیں کیوں نہ مسجد میں جائیں؟ دیکھیں جی، ایک تو حضرت عمر نے کوئی پابندی عورتوں کے مسجد جانے پہ لگائی ہے، مجھے اس کا ویسے نا صحیح علم ہے نہیں کہ کوئی اس کی اوتھینٹک روایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اوتھینٹک روایت یہ ضرور ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور ایک حدیث کو بیان کی جاتی ہے کہ جی آپ کوٹھری کے اندر اور اس کے اندر والے کمرے میں اور اس کے اندر والے کمرے میں عورت نماز پڑھے، وہ حدیث ویسے ہی ضعیف ہے، وہ صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ تو جو صحیح حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ عید کے اندر تو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں، ان کو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ہماری مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا، وہ شاید وہ انتظام مینج نہیں کر سکتے، جو بھی ہے، بٹ ساری حنفی مسجدیں ایسی نہیں ہیں جن میں عورتوں کی جگہ نہیں ہوتی، کچھ میں جگہ بنی ہوتی ہے، تو آئیڈیلی جگہ بنی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے اس لیے بنی ہونی چاہیے کہ جب کبھی خواتین گھر سے چاہے شاپنگ کے لیے نکلی ہیں اور بیچ میں مثلا عصر کا وقت ہو گیا اور وہ کم ہوتا ہے یا مغرب کا وقت ہو گیا، تو ان کے لیے آپشن ہونی چاہیے کہ وہ بھی نماز جا کے کہیں پڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ وہ پھر ان کی نماز قضا ہو جائے یا وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کریں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ آگے یہ فیسلٹی خواتین کے لیے میسر ہو پائے۔ سر میرا کوشچن ہے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے، اور یا اس کو پلیز آپ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم کرنا۔ اب دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی اتھارٹی ہے وہ اس حساب سے دین کو قائم کرے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کی اتھارٹی ہے، آپ اس کو کھانا پینا بند کر دیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی تو میرے سے کھانا نہ مانگو۔ اگر حکومت اتھارٹی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو چیزیں انسان کے ذاتی اعمال سے ہٹ کر ہیں، جو پرائیویٹ کسی کا عمل ہے، کہ اگر وہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے رمضان میں کھا پی لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، باقی چیزوں پہ وہ دین کو لاگو کرے گی۔ اقامت دین میں یہ بھی شامل ہے کہ ملک میں سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، جو جو دین کی ریکوائرمنٹ ہے ہر انسان کی اتھارٹی کے حساب سے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔